آج پاکستان میں جو کچھ ہو رہا ہے، مراد یہ کہ معاشی طور پر جو کچھ ہو رہا ہے، سماجی طور پر جو کچھ ہو رہا ہے، سیاسی طور پر جو کچھ ہو رہا ہے اور نفسیاتی طور پر بھی جو کچھ ہو رہا ہے، اور اسے اگر ہم سمجھنے کی کوشش کریں کہ یہ جو کچھ ہو رہا ہے سماجی طور پر، نفسیاتی طور پر، سیاسی طور پر، معاشی طور پر ایسا کیوں ہو رہا ہے، تو ہمیں تھوڑا تھوڑا تو نہیں، کافی پیچھے جانا پڑے گا۔ بر صغیر میں مسلمانوں کی جو تاریخ اور تہذیب ہے، اس پہ اگر ہم نظر ڈالیں اور ایک سمجھیں طائرانہ نظر ڈالیں تو جو سمجھ آتی ہے، اور تھوڑا سا اس کی جو حرکیات ہیں، ڈائنامکس ہیں کہ اس وقت چیزیں کیسے ہو رہی تھیں، سیاسی طور پر کیسے ہو رہی تھیں، سماجی طور پر سے معاشی طور پر خاص طور پر کیسے ہو رہی تھیں، نفسیاتی طور پر کیسے ہو رہی تھیں، تو اس میں ہمیں دو چیزیں بڑی نمایاں ہو کر سامنے آتی نظر آتی ہیں۔ اس میں ایک چیز تو بلکہ ایک چیز نہیں، یوں کہنا چاہیے کہ جو چیزیں نمایاں طور پر سامنے آتی، تشکیل پاتی یا تشکیل پائی ہوئی نظر آتی ہیں، اس میں دو بڑی تہذیبی اقدار ہیں۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ اور اقدار نہیں ہیں، لیکن جو دو بڑی غالب اقدار ہیں مسلمانوں کی، تہذیبی اقدار دو بڑی، وہ ان میں سمجھیں ایک تو قدر جو ہے، ایک یا قدر یا ویلیو جو ہے، اسے آپ پولیٹیکل ویلیو یا سماجی قدر، سیاسی قدر بھی کہہ سکتے ہیں، معاشی قدر بھی کہہ سکتے ہیں، سماجی بھی، سیاسی بھی، نفسیاتی بھی۔ تو ایک بڑی قدر جو تہذیبی قدر ہے وہ ہے یعنی طفیلیت، یعنی ایک طفیلی بن کے زندہ رہنا، کسی کے وسائل پہ زندہ رہنا، کوئی کماتا ہے اور پھر اس پہ دوسرا زندہ رہتا ہے، یہ اس کی ایک طفیلی زندگی ہے۔ تو ایک بہت بڑی تہذیبی قدر مسلمانوں کی جو تھی بر صغیر میں، وہ تھی طفیلیت۔ اور اس طفیلیت کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ سیدھی سی بات ہے، جو عام لوگ ہیں، جو نیچے لوگ ہیں، جو محنت کر رہے ہیں، دولت تخلیق کر رہے ہیں، دوسروں کے کام سر انجام دے رہے ہیں، وہ یقیناً وہ تو طفیلی نہیں ہو سکتے ہیں۔ تو یہ طفیلیت کی قدر اصل میں جڑی ہوئی ہے اشرافیہ کے ساتھ۔ جو اشرافیہ کلاس تھی مسلمانوں کی بر صغیر میں، ان کی سب سے بڑی قدر جو تھی وہ ہے طفیلیت، یعنی دوسروں کی قیمت پر زندہ رہنا۔ دوسرے کماتے، دوسرے محنت کرتے تھے، دولت تخلیق کرتے تھے اور وہ اس پر زندہ رہتے تھے۔ اور سیدھی سی بات ہے، اس کے پیچھے پورا پھر ایک سیاسی، سماجی، نفسیاتی اور فلسفیانہ ایک پورا بیک گراؤنڈ بنایا جاتا ہے، ایک پس منظر بنایا جاتا ہے جو ان چیزوں کو جسٹیفائی کرتا ہے، اسے جواز دیتا ہے کہ بھئی یہ اشرافیہ کی طفیلیت کیوں درست ہے، دوسرے کیوں کمائیں اور اشرافیہ بیٹھ کر محنت کیے بغیر کیوں کھائے، اس کو وہ جواز عطا کرتا ہے اس چیز کو۔ اور وہ مختلف طرح کی چیزیں تھیں اس میں کہ بھئی اشرافیہ جو ہے، اشرافیہ کے طبقات جو ہیں وہ نسلی طور پر بہتر ہیں، شاید انہیں خدا کی طرف سے کوئی ایسا مرتبہ ملا ہوا ہے۔ اور جیسا کہ بادشاہوں کو، جو مغل بادشاہ تھے اور اس سے پہلے بھی تھے، بعد میں بھی جو بادشاہ رہے مسلمان، انہیں کہا بھی جاتا تھا ظل الہی، ایک طرح سے خدا کا سایہ زمین پر۔ تو اس میں بھی لوگوں کو اصل میں یہی بتانے کی بات تھی کہ بھئی یہ ایک طرح سے برتر لوگ ہیں، ہر لحاظ سے برتر لوگ ہیں، اور عام لوگ جو ہیں وہ ہر لحاظ سے کمتر لوگ ہیں، بالکل ان کی کوئی حیثیت، کوئی مرتبہ نہیں ہے، اور ان کا فنکشن، ان کا وظیفہ، ان کا منصب، ان کا مقام، ان کا مرتبہ زندگی میں یہی ہے کہ وہ پیدا ہوں اور سمجھیں اشرافیہ کے لیے کمائیں، محنت کریں، دولت تخلیق کریں اور اشرافیہ اس پر زندگی گزارے۔ تو سمجھیں ایک طرف اگر جو مسلمان اشرافیہ تھی، اس کی سب سے بڑی تہذیبی قدر بنی وہ تھی طفیلیت۔ اور طفیلیت اس لیے بڑی قدر بنی، دوسری قدریں بھی ہیں اور ہوں گی اور ہیں بھی، لیکن طفیلیت اس لیے بڑی قدر بنی کیونکہ اشرافیہ اس کے بغیر زندہ نہیں رہ سکتی تھی۔ اور سیدھی سی بات ہے، طفیلیت کو جواز عطا کرنے کے لیے بہت سے فلسفے، سیاسی، معاشی فلسفے، سماجی فلسفے، نفسیاتی فلسفے بھی ایجاد کیے گئے۔ دانشوروں کا بھی اس میں کردار تھا، خود اشرافیہ کا بھی کردار تھا۔ اچھا، اب دوسری طرف آ جائیں، جو سمجھیں عام لوگ تھے، اشرافیہ کے نیچے جو لوگ تھے، جنہیں اجلافیہ کہا گیا، یعنی جو اگر ہم لغات دیکھیں، ڈکشنریاں دیکھیں اردو کی، جو پرانی قدیم ڈکشنریاں بھی ہیں، ان میں یہی چیز بتائی گئی ہے کہ اجلاف وہ ہیں یعنی عام، ادنیٰ اور گھٹیا لوگ، رذیل لوگ، ذلیل لوگ،
یعنی کیونکہ ان کا مرتبہ ایسا ہے، وہ اشرافیہ کے قریب نہیں پھٹک سکتے۔ تو سمجھیں اشرافیہ کی قدر تہذیبی سب سے بڑی بنی طفیلیت، اور نیچے سمجھیں جو اجلافیہ تھی، جو عام لوگ تھے، ان کی سب سے بڑی تہذیبی قدر بنی مظلومیت، یعنی وہ مظلوم تھے، ان پر ظلم کیا جاتا تھا۔ اور یہ بھی سمجھیں ایک طرح سے خود مجھے یوں محسوس ہوتا ہے، اگرچہ اس پہ اگر تحقیق کی جائے، لیکن ہمارے یہاں ایسے معاملات پہ، ایسے مسائل پہ، ایسے موضوعات پہ تحقیق نہیں ہوتی ہے۔ مطلب اگر اس پہ تحقیق کی جائے کہ بھئی اجلافیہ کو، عام لوگوں کو مظلوم سمجھنا، خود کو مظلوم سمجھنا کس نے بتایا، کس نے پڑھائی یہ پٹی انہیں، یہ سبق کس نے پڑھایا، تو سیدھی سی بات ہے، ایک تو بڑی صاف بات کی جا سکتی ہے کہ بھئی اشرافیہ نہیں پڑھایا، اور جو اشرافیہ کے حامی دانشور تھے انہوں نے یہ سارا کچھ پڑھایا، جیسے انہوں نے اور بھی بہت سارے جواز تلاش کیے اشرافیہ کے طفیلیت کے۔ تو سمجھیں جو اجلافیہ تھی اس کو مظلوم بنا کر پیش کیا گیا، ایک لحاظ سے وہ مظلوم تھی بھی کہ اسے دبا کر رکھا جاتا تھا، اسے یہ بتا دیا گیا تھا کہ نسلی طور پر، پیدائشی طور پر، سیاسی طور پر، سماجی طور پر، معاشی طور پر، نفسیاتی طور پر وہ نیچ ہے، گھٹیا ہے، اس کا مرتبہ نہیں ہے۔ اور اشرافیہ مطلب سمجھیں ایک طرح سے بذات ہی اعلیٰ مرتبے کی حامل ہے، برتر مرتبے کی حامل ہے، جبکہ جو اجلافیہ تھی وہ بالکل کمتر اور بدتر درجے کی حامل تھی، اس کی کوئی حیثیت نہیں تھی۔ اس کا کام صرف یہی تھا کہ محنت کرے، محنت کرے، محنت کرے، اور جو دولت وہ تخلیق کرے اس پر پھر جو اشرافیہ ہے وہ زندہ رہے۔ تو اجلافیہ کی سب سے بڑی جو تہذیبی قدر بنی وہ تھی سمجھیں مظلومیت، یعنی انہیں یہ بتایا گیا، سمجھیں جو ایک طرح سے یوں سمجھ لیں کسی حد تک ایسے دانشور جو گزرے تھوڑے بہت جو تھے، جن کا یہ کہنا تھا کہ بھئی اشرافیہ جو ہے ظلم کرتی ہے، اشرافیہ غلط ہے، یا یہ کہ نیچے جو لوگ ہیں ان پر بہت ظلم ہو رہا ہے، ان کے کوئی حقوق نہیں ہیں، ان کے مطلب کوئی خیال نہیں رکھا جاتا، یا ان کو انسان نہیں سمجھا جاتا، کیونکہ انسان کی برابری کا تصور بھی بہت پرانا چلا آ رہا ہے۔ تو اسی حوالے سے یہ بات بھی کی جاتی تھی کہ بھئی اشرافیہ انہیں اپنے برابر نہیں سمجھتی، انہیں اپنے سے نیچا سمجھتی ہے، نیچ سمجھتی ہے۔ تو ایک طرح سے کسی نہ کسی طرح جو نیچے کے طبقات تھے، اجلافیہ تھی، عام افراد تھے، ان کے ذہنوں میں یہ چیز بٹھا دی گئی کہ بھئی آپ مظلوم ہیں۔ اچھا، اب ایک چیز یہاں پہ ہمیں یہ سمجھ لینی چاہیے کہ مظلوم کون ہوتا ہے، ہم اس کی تعریف کیسے کر سکتے ہیں۔ میں جس بات پر یا جس نتیجے تک پہنچ سکا ہوں، جتنا سمجھ سکا ہوں اس بات کو، وہ یہ ہے مظلوم وہ ہوتا ہے جو خود کو مظلوم سمجھ لے، جو تسلیم کر لے کہ میں مظلوم ہوں، وہ مظلوم ہے۔ باقی اگر کوئی ٹھیک ہے، ظلم سب پہ ہوتا ہے، اکثر لوگوں پہ ہوتا ہے، اور ہر کوئی ظلم کر سکتا ہے، مظلوم بھی ایک دوسرے مظلوم شخص پر ظلم کر سکتا ہے اور کرتا ہے، اس حقیقت کو نظر انداز نہیں کرنا چاہیے۔ تو سمجھیں مظلوم وہ ہوتا ہے جو سمجھ لے، تسلیم کر لے، مان لے اس بات کو کہ وہ مظلوم ہے۔ نہیں تو ہوتا یہ ہے کہ بھئی اگر آپ پہ ظلم ہو رہا ہے تو آپ کھڑے ہو جاتے ہیں، آپ انکار کرتے ہیں، ظلم کو قبول نہیں کرتے۔ مظلوم وہ ہوتا ہے جو ظلم کو قبول بھی کر لیتا ہے۔ تو سمجھیں یہ جو اجلافیہ تھی، عام لوگ تھے، ان کی سب سے بڑی تہذیبی قدر کیا بنی؟ مظلومیت۔ اور یہ ابھی تک موجود ہے، ابھی تک قائم ہے۔ مطلب اگر ہم بعض اوقات ہمیں شہروں میں بھی ایسے لوگ نظر آ جاتے ہیں، دیہی علاقوں میں جائیں، پسماندہ ترین علاقے جو ہیں پاکستان کے، وہاں ہم جائیں تو لوگوں کا ابھی بھی سمجھیں ایک طرح سے جو ایک مائنڈ سیٹ ہے، جو ذہنیت ان کی ہے، جو ذہن بنا ہوا ہے، وہ یہی ہے کہ وہ مظلوم لوگ ہیں، نیچے کے لوگ ہیں، ادنا لوگ ہیں، گھٹیا لوگ ہیں، اور جو اوپر لوگ بیٹھے ہیں جو اشرافیہ ہے، اصل تو وہ چیز ہے، اصل مرتبہ ان کا ہے۔ اور پھر یہ بھی ہوتا ہے کہ سیدھی سی بات ہے، کیونکہ سب چیزیں اشرافیہ کے لیے وقف ہو جاتی ہیں، یا اشرافیہ خود اپنے لیے وقف کر لیتی ہے، تو سمجھیں ایک طرح سے تو اجلافیہ کی، یا پھر اجلافیہ میں سے جو لوگ تھوڑے سے باہر نکل آتے ہیں، اجلافیہ کی کا جو کلا ہے اس سے جو دیواریں پھلانگ کر باہر نکلنے کی کوشش کرتے ہیں، اشرافیہ کے مرتبے کے قریب تر پہنچنے کی کوشش کرتے ہیں، تو وہ بھی سمجھیں اسی چیز کو سمجھیں ایک طرح سے وہ جواز عطا کرتے ہیں، اور اجلافیہ کو رد کرتے ہیں، جس کے طبقے سے، جن طبقوں میں سے نکل کر وہ آتے ہیں، وہ خود ان کو برا بھلا کہتے ہیں، ان کا مطلب مذاق اڑاتے ہیں، ان کا مذاق اڑاتے ہیں۔ اور یہاں میرے ذہن میں بالکل وہ آتی ہیں جیسے ہمارے جو کامیڈی اسٹیج ڈرامے ہیں، ان میں جس طرح مطلب
اور ایک طرح سے کسی حد تک وہ درست بھی ہوتا ہے کہ اس میں جو نیچے کے طبقات ہوتے ہیں، جو اجلافیہ کے ہیں، عام لوگوں کے طبقات ہیں، مختلف طرح کے گروہ جو ہیں، ان کے لائف سٹائل کا، ان کی سوچ کا، ان کے انداز کا مذاق اڑایا جاتا ہے، ان کا مذاق اڑایا جاتا ہے ایک طرح سے۔ تو بہرحال وہ لوگ یہ بھی کوشش کرتے ہیں کہ وہ اجلافیہ میں سے نکل کر محنت کر کے اور سمجھیں کامیاب ہو جائیں اور ایک طرح سے اشرافیہ کی زندگی اپنا لیں، ان کا طرز حیات اپنا لیں، ان کا طرز فکر، ان کا رہن سہن کا طرز اپنا لیں اور اس طرح کے بن جائیں، تو ان کی کوشش یہی رہتی ہے۔ تو بہرحال ابھی سمجھیں اس جو یہ گفتگو ہے اس کو میں یہیں پہ ختم کروں گا، اور یہی کہوں گا کہ بھئی برِ صغیر کے مسلمان جو تھے ان کی جو دو بڑی تہذیبی قدریں بنیں، اشرافیہ کی جو بڑی تہذیبی قدر بنی وہ تھی طفیلیت، اور جو اجلافیہ کی بڑی تہذیبی قدر بنی وہ تھی مظلومیت۔ اور اہم ترین بات جو ہے، جب میں اسے سمجھیں اس کی دوسری قسط میں بات کروں گا، کہ جو یہ دو بڑی قدر تھیں، مطلب 1947 میں جو دو ملک بنے، مطلب قیام پاکستان جو ہوا، اس کے بعد بھی یہ اقدار موجود رہیں۔ اصل چیز یہ ہے، اگر جیسے مطلب انگریزوں کے آنے کے بعد یا 1947 میں انگریزوں کے یہاں جانے کے بعد یہ قدریں بدل جاتی، ان میں مطلب وہ یا یہ قدریں اس طرح غالب نہ رہتی، ان کو سمجھیں اس طرح اپنایا نہ جاتا، یہ ابھی تک ذہن نشین نہ رہتی، یا عملی سیاست میں، سماجیات میں، سیاست میں، معاشیات میں مطلب یہ چیزیں اب موجود نہ ہوتیں، اس طرح کی تقسیم موجود نہ ہوتی، تو یہ کہا جا سکتا تھا کہ یہ قدریں ختم ہو گئیں اور شاید ان کی بات بھی کرنے کی ضرورت نہ پڑتی، یا یہ تاریخ کا حصہ بن جاتی، لیکن یہ دونوں بڑی قدریں تاریخ کا حصہ نہیں بنی ہیں۔ میں پاکستان کی بات کر رہا ہوں کہ 1947 کے بعد پاکستان میں مجموعی طور پر جو دو بڑی قدریں ہمیں نظر آتی ہیں آج بھی، سیاسی طور پر بھی، معاشی طور پر بھی، سماجی طور پر بھی اور نفسیاتی طور پر بھی، وہ ہیں اشرافیہ کی سب سے بڑی تہذیبی قدر ہے طفیلیت، اور جو اجلافیہ ہے ان کی سب سے بڑی تہذیبی قدر ہے مظلومیت۔ شکریہ۔